A goal without an action plan is a daydream. یعنی اگر ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی ایکشن پلان نہیں بناتے تو اس کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے دن میں خواب دیکھنا. یعنی ہم نے گول تو سیٹ کر لیا لیکن ہم اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی ایکشن پلان نہیں کرتے کہ ہم نے اس گول کو اچیو کیسے کرنا ہے. جیسے کہ 2025 آنے والا ہے اور ہم بہت ساری پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اب یہ 2024 میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں نا یہ میں 2025 میں نہیں کروں گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے، ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں پہلے کہ ہم نے ان کے لیے کیا چینجز اپنے اندر لے کر آنی ہے، کن چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. تو وداؤٹ این ایکشن پلان کوئی بھی ہمارا گول جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دن میں خواب دیکھیں. سال 2025 آنے والا ہے، اس نیو ایئر یعنی 2025 میں ہم بینگ اے ہاؤس وائف ایسا کیا کریں کہ یہ سال ہماری لائف کو کمپلیٹلی چینج کر دے. نئے سال میں آپ کون سی چیزوں کو آپ نے بگ نو کہنا ہے اور وہ کون سی ہیبٹس ہیں جن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور کن اچھی عادتوں کو آپ نے اپنی لائف میں انکلوڈ کرنا ہے. آج کے ولاگ میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کروں گی جن کو فالو کر کے آپ اپنی لائف کو اور آنے والے سال کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایسی کون سی بیڈ ہیبٹس ہیں جن کو آپ نے اپنی لائف سے ٹوٹلی ریموو کرنا ہے اور کون سی اچھی عادتیں ہیں جن کو آپ نے اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے تاکہ آپ اپنی آگے آنے والی لائف اور کمنگ ایئر 2025 میں کچھ امپروومنٹ، بیٹرمنٹ اور فردرنس لا سکیں. ان فیوچر آنے والے سالوں میں آپ خود کو بیٹر، سیکیور اور انڈیپینڈنٹ بنا سکیں. لیکن یہ سب کرنے کے لیے نا اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اس میں کچھ امپروومنٹ لانے کے لیے آپ کو ابھی سے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، تبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے نا. دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جن کو آپ نے اپنی لائف میں انکلوڈ کرنا ہے اور کون سی ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں جن کو آپ نے 2025 میں بگ نو کہنا ہے. اور ان عادتوں کو خود سے دور کر کے اپنے اندر پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ خود پر کام کرنا ضروری ہے. تو اپنے کمنگ ایئر 2025 کو کمپلیٹلی چینج کرنے اور اپنی لائف میں تبدیلی اور بہتری لانے کے لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو بادر کیجیے گا، ایکنالج کیجیے گا. اگر کوئی پوائنٹ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم ایوری ون. ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف. آئی ایم آلسو فائن الحمد للہ. آپ نے اپنی لائف کو اور سال 2025 کو چینج کرنے کے لیے جو پہلی ہیبٹ اپنے اندر لے کر آنی ہے نا وہ ہے ریکگنائز پرپس آف یور لائف. یعنی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. ہم کیا کرتے ہیں، دنیا جہان کے کام کر لیں گے، ساری ذمہ داریاں پوری کر لیں گے، جتنی بھی تھکن ہوگی نا سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے پاس 100 بہانے ہو جاتے ہیں. کپڑے صاف نہیں ہیں، صفائی کی ہے، کپڑے گندے ہو گئے ہیں، یا ٹائم گزر گیا ہے پتہ نہیں چلا. تو خدارہ ان سب چیزوں سے اوائڈ کریں. اپنے 2025 کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط بنائیں. اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے. اور نماز کا عادت ڈالنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا ایک شیڈول بنائیں، اپنا اور اپنے بچوں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. اس میں نمازوں کے نام لکھیں اور ٹائم لکھیں کہ آپ نے اس میں ٹک مارک کرتے رہیں ہر نماز پڑھنے کے بعد. اس طرح سے آپ کے بچوں کو بھی موٹیویشن ملے گی کہ میرا جو میں نے یہ کارڈ بنایا ہے نا یہ سارا میں نے ٹک مارک کرنا ہے، فل کرنا ہے، کسی جگہ کراس نہیں آنا چاہیے کہ میں نے یہ نماز نہیں پڑھی. ایک دوسرے سے بڑھ کر سب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، جیسے ہی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہر کام چھوڑ دیں. اور اپنے ذہن میں پھر فکر ہوگی آپ کو کہ اذان کب ہوگی، کتنے بجے ہونی ہے، آپ کو ٹائم یاد ہوگا، پتہ ہوگا کہ جیسے ہی اذان ہونی میں نے نماز پڑھنی ہے. ایک فکر رہے گی آپ کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ اس فکر سے خوش ہوگا کہ اس بندے کو فکر ہے کہ نماز کا ٹائم کب ہوگا، اس نے نماز پڑھنے کی اس کو فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی بندے میں یہ عادت ڈال دیتا ہے. پھر سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ نماز اذان کے ہوتے ہی نماز کی تیاری کر لیں، ہر کام چھوڑ کر.
اور قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں. جو صبح صبح لازمی فجر کے بعد نماز قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کچھ صورتیں ڈیلی اپنی ہیبٹ میں شامل کر لیں، جیسے سورہ یاسین صبح لازمی پڑھیں، اور سورہ واقعہ عصر یا مغرب کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں. جب آپ یہ چیزیں اپنی عادت میں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں گی نا، تو یقین کریں آپ کی زندگی کے 99% مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کو کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ مطمئن رہیں گے. 2025 میں جو سب سے بڑی چینج آپ نے لے کر آنی ہے وہ یہی ہے کہ ریکگنائز دا پرپس آف یور لائف. نیکسٹ ہیبٹ جو آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، دیٹ از ریکگنائز یور اسکل اینڈ ٹیلنٹ. دیکھیں، لوگ اپنے ڈفرینٹ اسکلس اور ڈفرینٹ ٹیلنٹس کی وجہ سے نا، اپنے ڈفرینٹ ٹیلنٹ کے حساب سے الگ الگ جگہوں پر سکسیزفل ہوتے ہیں. یعنی کہ جس کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اس جگہ پر کامیاب ہو جاتا ہے. ان کی کوالٹیز الگ الگ ہوتی ہیں. آپ نے اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے فرینڈس میں، یا اپنے فیملی سرکلز میں، یا نیبرہڈ میں، یا کسی نہ کسی کو دیکھا ہوگا جو اپنے ٹیلنٹ کو پہچان کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کوئی گھریلو عام سی عورت ہو، یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کے بہت فین ہو گئے ہوں، بڑا پاپولر ہو گیا ہو، اس نے بڑی اچھی یعنی کہ انکم سٹارٹ ہو گئی ہو، یا وہ بڑا اچھا کمانے لگا ہوگا، یا سیلف ریلائنٹ ہو گیا ہو، وہ اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے جو چاہے یا جیسا چاہے خرید سکتا ہو، اور کسی پر ڈیپینڈ کیے بغیر اور کسی کی بھی اجازت کے بغیر وہ اپنے خواہشات کو پورا کر سکتا ہو. اب آپ اسے دیکھ دیکھ کر اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ کہاں اور میں کہاں ہوں، میں تو کسی لائق ہی نہیں ہوں. اس کو بھی وہی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی 24 گھنٹے دیے ہیں، وہی 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں دیے ہیں، لیکن وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور میں کہاں ہوں. لیکن آپ نے اس طرح کے نیگیٹیوٹی کو اپنے مائنڈ میں بالکل نہیں آنے دینا، کیونکہ آپ نے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ، اسکل کو ضرور آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ یا اسکل ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ وہی ٹیلنٹ ہو جو اس کے پاس ہے. آپ اپنے اسکل کو فائنڈ آؤٹ کریں، سرچ کریں. جو ہو سکتا ہے کوئی ایسی اسکل آپ کے پاس ہو جو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ہے. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو پہچانتے نہیں ہیں. آپ نے اس کو پہچانا نہیں، آپ نے اسے کسی کام میں نہیں لائے اپنے ٹیلنٹ کو. بس صبح سے شام اور رات وہی سیم روٹین فالو کی. صبح اٹھے، کھانا کھایا، صفائی کی، کپڑے دھوئے، کپڑے پریس کر لیے، کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، پڑھایا اور سو گئے. اسی طرح نیکسٹ ڈے پھر وہی روٹین کو فالو کیا، اور اسی طرح آپ کا سال 2025 پھر کس طرح چینج ہوگا اگر آپ یہی روٹین اس میں فالو کریں گی. اگلے سال بھی آپ سیم روٹین یہی فالو کر رہے ہوں گے، اور آپ کی لائف میں کوئی امپروومنٹ، کوئی بیٹرمنٹ نہیں آئے گی. اور یہی سیم روٹین تو آپ کئی سالوں سے فالو کر رہی ہیں نا، لیکن آپ کی لائف میں اس روٹین کو فالو کر کے تو کوئی چینج بھی نہیں آیا. آپ نہ تو سیلف ریلائنٹ ہوئی ہیں اور نہ ہی سیلف انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں. بہت تھوڑے ہی صحیح، لیکن جب آپ خود پیسے کماتی ہیں نا اور اسے اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہیں تو آپ کے اندر بہت کانفیڈنٹ آتا ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہو جاتی ہے. آپ نے بس اپنی وہی روٹین فالو کی ہے اور روزمرہ کی، اور بس زندگی ختم. آپ نے کچھ نیا کیا ہی نہیں، اپنے اندر کوئی چینج لے کر ہی نہیں آئے، اور نہ ہی آپ نے اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچانا، اور نہ ہی خود کو پروف کیا لوگوں کے آگے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، میرے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ میں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ خود کو سیلف انڈیپینڈنٹ بھی بنا سکتی ہوں اور کچھ کما بھی سکتی ہوں. تو آپ نے 2025 کے سٹارٹ سے ہی نا یہ تہیہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے. کوئی نہ کوئی کام اور بھی کرنا ہے، کوئی آن لائن جاب کرنی ہے، فری لانسنگ کرنی ہے، اور بھی بہت سے آن لائن پلیٹ فارم ہیں جہاں پر عورتیں آج کل بآسانی باعزت طریقے سے آن لائن ارننگ کر سکتی ہیں. آپ یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں. آپ کو 1 سال 2 سال محنت کرنا پڑے گی، اس کے بعد آپ کو الٹیمیٹلی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کی پھر ریسپیکٹ بھی بڑھ جاتی ہے. تو آپ اس سال کے سٹارٹ سے ہی نا ارادہ کریں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے اپنی لائف میں امپروومنٹ لانے کے لیے.
انشاءاللہ 2026 میں آپ اپنے اندر ضرور ایک پازیٹیو چینج جو ہے نا وہ فیل کریں گی۔ سیکنڈ ہیبٹ جس کو آپ نے 2025 میں بالکل ریموو کرنا ہے اپنے آپ میں سے، دیٹ از اسٹاپ لیونگ ود پیپل ہو ڈونٹ پریز اور سپورٹ یو۔ جب لوگ آپ کی تعریف کم اور تنقید زیادہ کرتے ہیں نا تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے جو بھی آپ کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ میں کوئی چھوٹی موٹی خامی ہے یا کمی ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں، آپ کو کمزور اور چھوٹا محسوس کراتے ہیں۔ ایسے میں نا آپ کا سیلف کانفیڈنٹ بہت کم ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کا اپنے گولز پر، اپنی اچیومنٹس پر فوکس نہیں رہتا۔ تو اس بری عادت سے نا چھٹکارا پانے کے لیے آپ اچھے لوگوں سے دوستی کریں، ایسے لوگوں کے سرکل میں رہیں جو آپ کی تعریف اچھے کاموں کے لیے ایمانداری سے کرتے ہوں، اور آپ کو آپ کی لائف میں بہتر کرنے کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تھرڈ ہیبٹ، بیڈ ہیبٹ، دیٹ از پیئنگ اٹینشن ٹو نیگیٹیوٹی اینڈ نیگیٹیو پیپل۔ تیسری بری عادت جس کو آپ نے سن 2025 میں بگ نو کہنا ہے کہ نیگیٹیو لوگوں کے رویوں اور نیگیٹیو لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا، کیونکہ ایسی باتوں، ایسی چیزوں اور ایسے نیگیٹیو لوگوں پر دھیان دینے سے نا ہم صرف نیگیٹیو چیزوں کو ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بری عادت ہوتی ہے، اور منفی سوچ آپ کو صرف دکھ اور اداسی ہی دے سکتی ہے اور آپ کو ڈپریس کرتی ہے، اور پھر اسی ڈپریشن اور اداسی کی وجہ سے نا آپ اپنی فوکس کرنے والی چیزوں پر فوکس نہیں کر پاتے، ان پر دھیان ہی نہیں دے پاتے۔ سو اپنی زندگی کو نا پازیٹیو بنائیں اور خوش رہنا سیکھیں۔ نیکسٹ بیڈ ہیبٹ، یو مسٹ اسٹاپ اٹ، دیٹ از بلیمنگ، یعنی اپنے کسی بھی کام میں ناکامی اور فیلئر کی وجہ دوسرے کو سمجھنا۔ یعنی اگر کوئی بھی کام آپ سے نہیں ہو پاتا نا، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کا الزام لوگوں پر یا قسمت پر یا سچویشن پر ڈال دیتے ہیں کہ کاش اس وقت میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتی، فلاں وقت پر میرا کسی نے ساتھ دیا ہوتا تو آج میں کامیاب انسان ہوتی۔ جبکہ حقیقت نا اس کے برعکس ہوتی ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی لائف، کوئی بھی انسان اپنی لائف میں کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ کسی اور کو الزام دینے سے نا ہم اپنی کمیاں نہیں چھپا سکتے۔ سیم حالات اور سیم سچویشن، دوسرے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو بھی سیم حالات ہوتے ہیں، ان کی بھی سیم سچویشن ہوتی ہے، یا کبھی کبھار تو اس سے ورسٹ بھی ہوتی ہے سچویشن ان کی، لیکن وہ اپنی لائف میں اور اپنے جو کریئر میں نا بہت کئی طرح آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں نئے نئے تجربات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی چیز میں ناکام ہو بھی جاتے ہیں نا تو دوبارہ کام نئے جذبے اور نئے پیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک کامیابی حاصل نہیں کر لیتے۔ دل برداشتہ یا ہار کر نہیں بیٹھ جاتے، کیونکہ جو سچ میں خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں نا وہ کسی بھی صورت میں کسی دوسرے کو بلیم نہیں کرتے، وہ اپنی ناکامی یا فیلئر کا ملبہ نہ کسی اور کے سر پر نہیں ڈالتے، وہ کوشش کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں اور بلا آخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بلیمنگ کی عادت سے بچنے کے لیے نا اپنے راستے خود بنائیں، اور دوسروں کو الزام دینے والی عادت کو 2025 میں بگ نو کہیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ، دیٹ از سٹنگ اینڈ ویٹنگ فار دا رائٹ مومنٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے کوئی بھی وقت صحیح یا اچھا نہیں ہوتا، اسے اچھا بنانا پڑتا ہے، اور اس امید پر بیٹھے رہنا کہ ٹائم ضائع کرتے رہنا کہ اچھا وقت آئے گا تو فلاں وقت فلاں کام شروع کریں گے، مینس ڈونٹ سٹ فار دا رائٹ مومنٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ نیو۔ تو جو بھی ٹائم ابھی آپ کے پاس ہے نا آج، اس کو اویل کریں اور اپنا کام کرنا شروع کریں، کسی اچھے وقت کے انتظار میں نہ رہیں۔ یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ کام کرنے کے لیے صحیح وقت نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے یا اپنے اندر کسی اچھی عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے
کسی فیوریبل وقت کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے اور اسے فوراً کرنا چاہیے۔ تو پھر انتظار کرنا ختم کریں اور کام کرنا شروع کریں۔ اینڈ سے نو ٹو دس بیڈ ہیبٹ۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ دیٹ از اوور اسپینڈنگ۔ جب بات شاپنگ کی آتی ہے نا تو کئی بار ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں چیزوں، بلکہ فضول چیزوں پر زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ چیزیں زیادہ پسند آ جاتی ہیں، چاہے آن لائن ہو یا شاپ پر جا کر لینی ہو، ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں لے لیتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی لے لیتے ہیں جن کی فی الحال ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار سیل لگی ہوئی ہوتی ہے یا کہیں سے سستی مل جاتی ہیں تو ہم فوراً اٹھا کر گھر لے آتے ہیں، چاہے گھر پہ انہیں رکھنے کی جگہ ہی نہ ہو ہمارے پاس۔ یہ سب عادتیں نا ہماری منی مینجمنٹ شو کرتی ہیں۔ دیکھیں، پیسے ہم بڑی محنت سے کماتے ہیں سبھی، لیکن جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اتنا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے بجٹ کو خواہشاری سے مینج نہیں کریں گی اور اوور سپینڈنگ کرتی رہیں گی نا تو اس طرح آپ کی جو بیسک نیڈس ہیں نا وہ بھی نہیں پوری ہو پائیں گی۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اپنا منتھلی بجٹ پلان کریں۔ جو چیزیں ضروری ہیں، آپ کی بیسک نیڈس ہیں، آپ انہیں ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں، اور باقی چیزیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، انہیں آپ لسٹ کے بالکل اینڈ پہ رکھیں۔ اس طرح آپ منی سیونگ کی طرف آ سکتے ہیں اور اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو بیٹر اور مینج کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اوور اسپینڈنگ کی عادت ہے نا اور آپ اپنی اس بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے سیونگ تو کیا اپنی ضروری چیزیں بھی پوری نہیں کر سکتے، تو اس بیڈ ہیبٹ کو 2025 میں بگ نو کہیں۔ دن کی موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ دیٹ از اسکپنگ ایکسرسائز۔ دن کی شروعات اگر آپ ایکسرسائز یا ایٹ لیسٹ واک سے کرتے ہیں تو آپ کا سارا دن انرجیٹک رہتا ہے، آپ خود کو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی فیل کرتے ہیں، اور آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی صحیح رہتا ہے۔ اگر ہم ایکسرسائز اسکپ کرتے ہیں نا تو ہماری امیونٹی بھی خراب ہوتی ہے اور ہم مینٹلی بھی ویک فیل کرتے ہیں۔ تو یہ سال آنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنی یہ عادت ضرور ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کو یا واک کو اسکپ بالکل نہیں کرنا۔ تھوڑا سا اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی لائف میں ڈسپلن بھی لے کر آتی ہیں۔ بہت سارے کام ایک ہی ٹائم اپنے ہاتھ میں لے لینا یا بہت ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لینا، اس سے کوئی کام بھی نا آپ کا صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، یا بلکہ کام بگڑتا ہی ہے۔ خود کو سپرمین بنانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں اور ایک وقت میں ایک کام کو ہی اچھے طریقے سے کر پائیں۔ جبھی تو آپ اپنے لیے بھی ٹائم نکال پائیں گی، کیونکہ کئی دفعہ آپ پرفیکشنسٹ بننے کے چکر میں نا ہم اپنے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور خود کو اوور برڈنڈ کر کے خود کو بیمار کر لیتے ہیں۔ ڈونٹ بی سو ہارڈ ٹو یور سیلف۔ اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیں۔ امید ہے کہ آپ اس نئے سال میں 2025 میں خود کو ضرور پلان کریں گی اور اپنی عادتوں کو ضرور انالائز کریں گی کہ جو آپ کی عادتیں بری ہیں ان کو آپ نکال دیں، اور جو اچھی عادتیں ہیں ان کو آپ ضرور اپنے نئے سال میں اڈاپٹ کریں، تاکہ آپ اپنے نئے سال میں بہتری لا سکیں۔ اگر کوئی ایک بھی بات آپ کو پسند آئی ہو، کوئی چیز لرن کی ہو آپ نے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔